السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کا بیان، باطنی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات کا بیان نمبر 46۔ گنہگاروں سے محبت اور نیک لوگوں سے بغض رکھنا۔ اخرجہ الحاکم وصححہ، زواجر صفحہ 183 جلد 1۔ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے چھوٹے گناہ میں مبتلا ہو یا بڑے گناہ میں مبتلا ہو، گنہگار ہیں، فاسق ہیں، ایسے گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے محبت رکھنا۔ اور جو لوگ نیک کار ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے مخلص اور ولی بندے ہیں، ایسے نیک لوگوں سے، ایسے ولی قسم کے لوگوں سے دشمنی رکھنا اور گنہگاروں سے محبت رکھنا، الٹا۔ حالانکہ محبت نیک لوگوں سے رکھی جاتی ہے اور بغض گنہگاروں سے رکھا جاتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس گنہگار کو فی نفسی اپنے سے برا نہیں سمجھنا ہے، وہ اپنے سے تو اچھا ہی ہے، اس کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، لیکن وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو برا سمجھ رہا ہے۔ تو گنہگاروں سے اس کے گناہ کی وجہ سے ناراض رہنا ہے اور نیک لوگوں سے اس کی نیکی کی وجہ سے راضی رہنا ہے، اس سے خوش رہنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی الٹا کر رہا ہے، گنہگاروں سے تو محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 47، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا اور ان سے دشمنی رکھنا یا ان کے ساتھ مذاق کرنا یا ان کو فقیر جاننا۔ سورہ احزاب آیت 58، بخاری زواجر صفحہ 158۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، ان سے عداوت اور دشمنی رکھنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کو برے لقب سے پکارنا، ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا، ان کے راستے میں کانٹے بچھا دینا یا تکلیف کی کوئی بھی شکل ہو، ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو گالی دینا، لوگوں کے درمیان ان کی مذاق اڑانا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ان کو فقیر جاننا کہ یہ تو فقیر ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں، اس طرح جاننا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ بڑا سنگین گناہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتے اللہ۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھے، میرے ولی سے دشمنی رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فقد آذنتہ بالحرب، کیا کہ میں اس کو اعلان کرتا ہوں لڑائی کا کہ وہ آ جاوے میرے سامنے۔ ہے کسی کی طاقت اللہ کے سامنے لڑنے کی؟ تو مطلب بہت سخت وعید ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے مخلص بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان سے دشمنی رکھنا، ان کو بیوقوف سمجھنا، فقیر جاننا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم کو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے فقیر دکھ رہا ہو لیکن وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے، تو ایسے بندے کو ستانا نہیں چاہیے۔ اس کے ظاہری لباس سے ہم تھوڑی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف اور فقیر ہے، وہ تو اس کے اندر کا حال وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے، کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں، ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ستانا چاہیے۔
ویسے بھی کسی بندے کو نہیں ستانا چاہیے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ مخلص بندہ ہو، اس کو تو کیسے ستا سکتے ہیں۔ نمبر 48، زمانے کو برا کہنا، بخاری شریف زواجر صفحہ 18۔ وقت کو، زمانے کو برا کہنا، وقت کو برا کہنا کہ ابھی زمانہ اتنا برا چل رہا ہے، ابھی وقت اتنا خراب وقت چل رہا ہے، جیسے بولتے ہیں نا لوگ، کسی بھی واقعے کی نسبت جو ہے وہ زمانے کی طرف کر کے زمانے کو برا سمجھتے ہیں، کہ کوئی مثلاً ایسا واقعہ پیش آ گیا ظلم و ستم کا، کہیں کسی نے کسی کو مارا ستایا، ظلم و ستم کا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو زمانہ بہت برا چل رہا ہے، وقت بہت برا چل رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات خراب چل رہے ہیں، ابھی حالات جو چل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وقت برا چل رہا ہے اور زمانہ جو ہے وہ برا آ گیا ہے، برا زمانہ آ گیا ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فائدہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی اس میں سب تصرفات میں ہی کرتا ہوں۔ بخاری۔ حدیث قدسی یعنی جس میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں لیکن زمانہ تو میں ہوں، یعنی اس زمانے کے اندر جو کچھ بھی تصرفات ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی کام اور امور انجام دیے جا رہے ہیں، وہ سب میرے ہی طرف سے ہو رہے ہیں، یعنی میرے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر مان لو کہ زمانے کے اندر انصاف قائم ہو گیا تو وہ میرے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ زمانے کے اندر اگر کہیں ظلم و ستم کے واقعات پیش آ گئے تو وہ میرے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ تو زمانہ تو میں ہوں اور اس کے اندر جو کچھ بھی تصرفات ہے وہ میں ہی کرتا ہوں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمانے کو برا کہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا اگر زمانہ سے اللہ تعالیٰ کو مراد لے کر برا کہا جائے تو کفر ہے، جیسے حدیث میں آیا نا کہ زمانہ تو میں ہوں۔ لہذا اگر کوئی آدمی زمانے کو برا کہتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟ زمانے سے مراد کس کو لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ زمانہ برا ہے یعنی اللہ برا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ کی ذات کو مراد لے کر کے وہ برا کہتا ہے زمانے کو، تب تو یہ کفر ہے، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا۔ اور اگر زمانے کو صرف زمانہ ہی کی حیثیت سے برا کہا تو مکروہ ہے، یعنی زمانے کو زمانے کی وجہ سے، وقت کو وقت کی وجہ سے برا کہا کہ یہ وقت برا ہے، ایسے وقت کو وقت کی وجہ سے برا کہا تو یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر مطلقاً زمانے کو برا کہا تو گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی نہ اللہ کی ذات کو مراد لیا نہ کوئی اور چیز مراد لی، بلکہ زمانے کو مطلقاً برا کہا کہ جو زمانہ چل رہا ہے مطلقاً وہ برا ہے، یا جو واقعات پیش آ رہے ہیں جس زمانے میں وہ سب برا وقت ہے، وہ برا زمانہ ہے، اس طرح کہا مطلقاً اس نے زمانے کو برا کہا تو گویا کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ زمانہ تو اللہ خود ہے، جیسے حدیث قدسی میں بھی بتلایا کہ زمانہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ہوں، تو زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کہ مجھے برا بھلا کہنا ہے، لہذا زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ لہذا اگر کہیں کوئی ظلم و ستم کا واقعہ پیش آ گیا تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ بہت برا چل رہا ہے، زمانہ تو پہلے جو تھا وہی چل رہا ہے، پہلے سورج نکلتا تھا اور غروب ہوتا تھا، آج بھی سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سمجھ میں؟ زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑا، زمانہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، لہذا اس کو برا بھلا کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اس زمانے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں ظلم و ستم کے، خرابی کے، برائی کے، اس کو برا کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو برائی کا کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے،
اس برائی کی نسبت اور اس زمانے کی نسبت اس ظلم و ستم کی نسبت زمانے کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کو برا کہنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ لہذا زمانے سے مراد اللہ کی ذات لیتا ہے، اور برا کہتا ہے تو کفر ہے، اور صرف زمانے کو زمانے ہی کی حیثیت سے برا کہتا ہے تو مکروہ ہے، اور مطلقاً زمانے کو برا کہتا ہے، چاہے کوئی ظلم و ستم کا واقعہ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو، مطلقاً اس نے زمانے کو برا کہا کہ زمانہ بہت برا ہے، اس طرح کا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 141۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہ کبیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔